الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل خطبات میں غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے. جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ مسلمانوں نے عام جنگ میں کافروں کو سخت نقصان پہنچایا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود بھی جب درے کی حفاظت پر مامور اکثریت نے درہ خالی کر دیا تو دشمن نے اس طرح سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا. جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب مشرکوں کے پرچم بردار ایک ایک کر کے قتل ہو گئے اور کوئی شخص بھی اب پرچم اٹھانے یا اسے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا تو ایک دم مشرک پسپا ہونے لگے اور پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے. ان کی عورتیں بھی جو کچھ ہی دیر پہلے پرمسرت لہجوں اور پورے جوش و خروش سے دف بجا بجا کر گا رہی تھیں دف پھینک کر پہاڑ کی طرف بھاگی. مسلمانوں نے دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کر کے ان کے ہتھیار لینے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. اسی وقت مسلمانوں کا وہ تیر انداز دستہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر تعینات کر کے حکم دیا تھا کہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلیں، وہاں سے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے بھاگا. یہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو سختی سے منع کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی یہاں سے ہٹنے کا حکم نہیں ہے، مگر وہ لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے مشرکین کو شکست ہو گئی ہے، اب ہم یہاں ٹھہر کر کیا کریں گے. یا کہ یہ کہہ کر وہ لوگ پہاڑی سے اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے. اگرچہ ان میں سے اکثر لوگ اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے مگر ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر اور کچھ دوسرے صحابہ اپنی جگہ جمے رہے جن کی تعداد 10 سے بھی کم ہوگی. انہوں نے نیچے جانے والوں سے کہا، یعنی درے سے جو نیچے اترے تھے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کروں گا. ان کے امیر نے یہ کہا. اکثر مورخین اور سیرت نگار درہ چھوڑنے والے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے یہی بیان کرتے ہیں کہ ان کو مال غنیمت کی جلدی تھی، اس لیے وہ اصرار کر رہے تھے کہ جب باقی سب لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں. جبکہ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر انہیں روک رہے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم تھا کہ جو بھی ہو تم لوگ اپنی جگہ اس جگہ سے نہیں ہٹو گے، اس لیے ہمیں یہی رہنا چاہیے. لیکن ان لوگوں کی اکثریت نے امیر کی بات سے اتفاق نہیں کیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے درے سے نیچے اتر آئے. یہ اکثر مورخین نے یہ لکھا ہے. اور کتب حدیث اور تفسیر میں بھی عمومی طور پر یہی ذکر ملتا ہے کہ یہ صحابہ مال غنیمت کی جلدی کی وجہ سے درہ چھوڑ کر چلے گئے
اور سورہ آل عمران کی آیت 153 جو ہے کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا کے طلب رکھتے تھے، اور تم میں ایسے بھی تھے جو آخرت کی طلب رکھتے تھے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اکثر مفسرین بھی یہی لکھتے ہیں کہ صحابہ مال غنیمت کے حصول کے لیے جلدی جانا چاہتے تھے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں اس دنیاوی خواہش کے لیے درے کو چھوڑنے کی بات دل کو لگتی نہیں۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود نے بھی ایک تفسیری نوٹ لکھا تھا جو شائع نہیں ہوا، جو غیر شائع شدہ ہے، وہ میں آگے بیان کروں گا اس کی تفسیر میں۔ اس سے پہلے کچھ بیان کر دوں، جو پوری آیت پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ پوری آیت اس طرح ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے ان کی بے خونی کر رہے تھے، تاکہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور تم اصل حکم کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور تم نے اس کے باوجود بھی نافرمانی کی کہ اس نے تمہیں وہ کچھ دکھلا دیا جو تم پسند کرتے تھے، تم میں ایسے بھی تھے جو دنیا کی طلب رکھتے تھے اور تم میں ایسے بھی تھے جو آخرت کی طلب رکھتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پرے ہٹا لیا تھا تاکہ تمہیں آزمائے، اور جو بھی ہوا وہ یقیناً تمہیں معاف کر چکا ہے، یعنی اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ یہ ہے آیت جس کی تفسیر میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مال غنیمت کے لیے اس جنگ میں اس سے پہلے کی تھی یا اس جنگ کے حوالے سے یہ آیت اتری۔ صحابہ کے بارے میں یہ کہنا بلکہ سوچنا بھی ان کی شان کے خلاف ہے کہ ان کو مال غنیمت کی پڑی ہوتی تھی۔ یہ لوگ تو اپنے بیوی اور بچے اور اپنی جانیں تک اپنے سب سے محبوب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کر چکے تھے، اور اس سے پہلے وہ اپنے اموال و اسباب بھی اسی راہ میں لٹا چکے تھے۔ شہادت کے شوق میں تو جیسا کہ واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ لوگ باہر نکل کر جنگ کرنا چاہتے تھے، اور یہ جنگیں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑی جا رہی تھیں، یہ تو الزام ہے مسلمانوں پہ۔ ہاں، فتح کی صورت میں مال غنیمت مل جانا ایک ضمنی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کا مطلوب و مقصود مال غنیمت حاصل کرنا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال تاریخ اسلام میں اور اسی طرح قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانے بیان کرتے ہوئے مورخین جو ہیں یا سیرت نگار ہیں، یہ محدث ہیں یا مفسر ہیں، ان بزرگوں کو لگتا ہے کہ کہیں غلطی لگی ہے، اور محض کسی روایت کی سند وغیرہ پر اعتبار کر کے یہ لوگوں نے اپنی سادگی میں یا اس پر یقین رکھے کہ روایت صحیح ہوگی ایسا بیان کر دیا ہے کہ صحابہ مال غنیمت کے لیے نیچے اترے تھے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ عواقب اور اثرات کے لحاظ سے یہ بات کتنی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو یا آپ کی قوت قدسیہ سے فیض یاب ہونے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، ان کی شان کے کتنی منافی ہو سکتی ہے۔ بہرحال صحابہ کی قربانی
اور جذبہ شہادت کو دیکھ کر یہ بات یقین کرنی مشکل ہے کہ صحابہ صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس درہ کو چھوڑنے کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان صحابہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے اور وہ دشمن کو بھگا رہے ہیں اور اس کا پیچھا کر رہے ہیں، تو درے پر موجود صحابہ اس واضح فتح کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہو گئے، اور فتح پر ختم ہوتی ہوئی اس جنگ کے آخری لمحات میں شامل ہونے کی تڑپ سے بے چین ہو رہے تھے کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خوشی میں۔ وہ شاید سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے دوسرے بھائی تو جہاد میں براہ راست حصہ لے رہے ہیں اور ہم یہاں درے میں کھڑے ہیں، تو جہاد میں شامل ہونے کا شوق جوش میں آیا کہ اب فتح تو ہو چکی ہے، تو آج کے دن کے ختم ہوتے ہوئے جہاد میں عملاً بھی شامل ہو جائیں، اس فتح کی خوشی تو منا لیں کم از کم۔ لیکن ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر جو زیادہ صاحب فراست ثابت ہوئے، ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو یہاں سے نہیں ہٹنا۔ یہ ان کا فیصلہ تھا اور درست فیصلہ تھا کہ جو بھی ہے ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت مسلم ماؤد بغیر مطبوعہ نوٹس میں اس آیت کی کچھ تفسیر ملتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ منکم من یرید دنیا، اس جگہ دنیا سے مراد مال غنیمت نہیں بلکہ دنیا والی چیز مراد ہے، اور آخرت سے مراد انجام اور آخری نتیجہ ہے۔ یہ خیال کرنا کہ انہیں یہ خیال آیا تھا کہ ہمیں مال غنیمت نہیں ملے گا واقعہ کے خلاف ہے، کیونکہ بدر میں تو ان لوگوں کو بھی حصہ مل گیا تھا مال غنیمت میں جو بعض مجبوریوں کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اس لیے یہ خیال بالکل غلط ہے، صحابہ کے متعلق دنیا داری کا خیال کرنا درست نہیں۔ یہ مسلم عورت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ خواہش تھی کہ ہم بھی اس جنگ احد میں شریک ہوں، یہ بھی دنیاوی خیال تھا کہ ہم اس غزوے میں شامل ہوں اور کافروں کو ماریں۔ لوٹ کے مال میں شامل ہونا اس جگہ مراد نہیں۔ فرماتا ہے کہ تم کو یہ خیال تھا کہ ہم غزوہ میں شامل ہونے والوں سے پیچھے نہ رہ جائیں، مگر یہ بھی ایک دنیاوی خیال ہے، کیونکہ دنیاوی خیال اس لیے ہے کہ صرف لڑنا تو کوئی بات نہیں ہے، آن رسول کے حکم کی تعمیل کرنا نہ کرنا یہ دنیاوی خیال بن جاتا ہے۔ تمہیں تو حکم کی تعمیل کرنی چاہیے تھی اور بس، کیونکہ آن وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرنا، چاہے وہ دین کی خاطر جنگ ہو رہی ہو اور آپ نے منع کر دیا اس سے اور کہیں اور جگہ ڈیوٹی لگا دی، تو اس حکم کی تعمیل اصل میں دین ہے، نہ کہ جنگ کرنا دین۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ منکم من یرید الآخرہ، فرماتا ہے کہ تمہارا افسر اور اس کے ساتھی تو آخرت کو چاہتے تھے، ان کے مد نظر انجام اور نتیجہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا، وہ نافرمانی کے بد نتیجے کو دیکھ رہا تھا۔ اس طرح اس کے ساتھی بھی اسے حق پر سمجھتے تھے۔ افسر اور اس کے ساتھی متفق لوگوں کی نظر اور اس کے ساتھ متفق لوگوں کی نظر اس بات کے آخری نتیجے پر پہنچ رہی تھی کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جنگ میں شمولیت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ بات واضح ہو گئی، لیکن برخلاف اس کے تمہاری نظر سطح پر پڑی ہو رہی تھی۔ یہ معنی صحابہ کی مسلم آتے ہیں کہ یہ معنی صحابہ کی اس شان کے مناسب حال ہیں جو ان کے کاموں اور ان کی قربانیوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے حضرت مسلم موعود کے اس نوٹ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ دنیا چاہتے تھے، یعنی ان سے جھگڑا کرنے والے اور دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر یہ عقبہ چاہتے تھے۔ اس مضمون کو حضرت مسلم موعود خلیفہ رابع فرماتے ہیں کہ اس مضمون کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اپنے نوٹس میں ایک اچھا نقطہ اس مضمون کو اپنے نوٹس میں انہوں نے بیان کیا ہے اور ایک اچھا نقطہ بیان فرمایا ہے
کہ یہاں دنیا سے مراد جو لوگ یہ لیتے ہیں کہ لوٹ مار اور مال غنیمت، یہ درست نہیں ہے۔ وہ وقتی فتح کی طرف نظر رکھ رہے تھے، اور دنیا سے مراد ان کی یہاں یہ ہے کہ وہ جو معاملہ پہلے ظاہر ہو چکا ہے ان کی نظر اس پر تھی، اور عبداللہ بن جبیر یعنی جنگ جو جیتی جا چکی تھی، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی آخرت پر نظر تھی کہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں سب سے بڑی کامیابی دیکھتے تھے۔ بس وہ یہ چاہتے تھے کہ بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ راضی رہے، اور یہ جو وقتی طور پر جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہیں۔ اصل ہماری نیکی ان کی رضا حاصل کرنا ہے۔ بس حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو رابع نے آگے بیان کیا کہ پس حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بحث ہی بے تعلق ہے کہ وہ دنیا چاہ رہے تھے اور وہ آخرت چاہ رہے تھے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا وہ تھی بھی کتنی سی۔ وہ عجیب و غریب سی بات نظر آتی ہے۔ وہ درے سے بھاگے ہوں گے، تو تفصیل بیان کی انہوں نے کہ درے سے بھاگے ہوں گے، وہ جو درے کی حفاظت و مامور تھے، اس وقت تک تو سب چیزیں بٹ بھی چکی ہوں گی، اور یہ خیال کہ ان کو یہ جلدی تھی کہ ہم جلدی سے وہاں جا کر شامل ہو جائیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے، حسن ظن کرو اپنے لوگوں پر کہ وہ اس خیال سے گئے تھے کہ سارے فتح کے شادیانے بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، تو ہم کیوں اس منظر سے پیچھے رہیں؟ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے کہ جہاں جشن منایا جا رہا ہو، خوشی منائی جا رہی ہو، سب دوڑ دوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں۔ یہاں بھی اپنے قیام کے دوران رابع کہتے ہیں ہم بارہا دیکھ چکے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ہو تو یہاں کوئی مال غنیمت لوٹنے تو نہیں لوگ آتے، لوگ پہنچتے ہیں اور خوشی میں حصہ لینے پہنچتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ اتنا مزہ آ رہا ہے نیچے، دیکھو جہاں جہاں حضرت وسلم تھے، سارے لطف اٹھا رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو کر، خدا کا وعدہ پورا ہوا ہے، ہم یہاں کھڑے اکیلے، ہم بھی وہاں جاتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی آخرت پر نظر تھی کہ اس وقت خوشی سے یہ بہت زیادہ مزے کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر الگ ایک طرف بیٹھے رہیں، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اس کی تعمیل کریں، اور جو اس کا لطف ہے وہ دراصل وہ لطف وہ نہیں ہے جو وہاں خوشی میں ہے۔ بہرحال ایک طرف جب کفار کا لشکر بری طرح شکست کھا کر پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا، اور دوسری طرف پہاڑی درے پر متعین 50 میں سے 40 کے قریب مجاہدین درہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے، تو اسی وقت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ پہاڑی درہ جہاں تیر اندازی کا دستہ جمع ہوا تھا، خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، خالی ہو چکا ہے، صرف چند آدمی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی وہ اکرمہ بن ابو جہل کو ساتھ لے کر اپنے گھوڑ سوار دستے کے ساتھ پلٹا۔ انہوں نے پہاڑی پر پہنچ کر ان چند لوگوں پر حملہ کر دیا جو تیر انداز دستے میں سے بچے کھچے وہاں موجود تھے۔ ان کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک ہی حلے میں انہوں نے اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ہاتھ پاؤں اور جسم کے دوسرے اعضاء کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد قریش کے اس دستے نے نیچے اتر کر اچانک مسلمانوں کو گھیر لیا۔ مسلمان اس وقت بے خبری کے عالم میں مال غنیمت جمع کرنے اور مشرکین کو قیدی بنانے میں مصروف تھے کہ اچانک مشرکوں کے گھوڑ سوار دستے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ یہ لوگ عزا اور حبل کے نعرے لگا رہے تھے جو احد کے روز مشرکین کا شعار تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پاس پہنچتے ہی بے خبری میں ان کو تلواروں پر رکھ لیا۔ مسلمان بدحواس ہو گئے اور جدھر جس کا منہ اٹھا وہ اس طرف بھاگنے لگا۔ جو کچھ مال غنیمت انہوں نے جمع کیا تھا اور جتنے قیدی بنائے تھے ان سب کو چھوڑ کر مسلمان ہر طرف بکھر گئے، نہ ان کی صفیں باقی رہیں، نہ ترتیب، ایک کو دوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ مشرکین کا پرچم اس وقت تک زمین پر پڑا ہوا تھا کہ اس نئی صورتحال کو دیکھ کر اچانک ایک عورت
امرہ بنت علقمہ نے اس کو اٹھا کر بلند کر دیا اور مشرکین کو اونچی آواز میں واپس بلانا شروع کیا۔ بھاگتے ہوئے مشرکین نے اپنے پرچم کو سر بلند ہوتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے، اور سب کے ساتھ پلٹ کر پھر اپنے جھنڈے کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ قریش کے خاک و خون میں لت پت جھنڈے کو امرہ بنت علقمہ نامی خاتون نے پکڑ کر بلند کر دیا۔ وہ زور زور سے اسے لہرانے لگی اور میدان سے فرار ہونے والوں کو ملامت کرنے لگی۔ وہ کفار مکہ کو پلٹ آنے کے لیے پکار رہی تھی۔ یوں شکست خوردہ کفار واپس میدان احد میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آگے اور پیچھے کی طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ مسلمان بے فکری کی بنا پر صف بندی ختم کر چکے تھے، اس لیے اب ان کی کوئی ترتیب نہ تھی۔ اس روز مسلمانوں کی خاصی تعداد نے جام شہادت نوش کیا۔ پہلے جو فتح ہوئی تھی اب وہ شکست کے ابتلا میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک مصنف اس کی وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے تیر اندازوں کی غلطی کے بعد اپنی تنظیم کو کھو دیا اور ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں، اور انہوں نے غنائم کو اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا اور بدحواسی کے عالم میں ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور ان میں سے بہت سے لوگ سرگرداں ہو گئے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جائیں، خصوصاً مشرکین کے منادی کے اعلان کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک سخت آزمائش تھی جس میں بہت سے مسلمان اپنے بھائیوں کے ہاتھوں بلا ارادہ قتل ہو کر گر پڑے۔ بعض دفعہ غلطی سے مسلمانوں نے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا، اور متوقع تھا کہ دشمن کی کثرت تعداد جس نے خالد کی کارروائی کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا، مسلمانوں کی قلیل تعداد کو تباہ کر دے گی اور ان کا خاتمہ کر دے گی۔ ان بار اللہ تعالیٰ نے پھر فضل فرمایا، اور وہ جو چاہتے تھے دشمن وہ تو نہیں ہوا۔ حضرت حذیفہ کے والد جمان کا مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہونے کے بارے میں لکھا ہے غلطی سے کہ صحابہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ایک مثال حضرت حذیفہ کے والد جمان تھے، جنہیں مسلمانوں نے ناواقفیت میں شہید کر دیا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو ثابت بن وقش اور حسیل بن جابر، جن کا نام جمان تھا اور یہ حذیفہ بن جمان کے باپ تھے، وہ دونوں عمر رسیدہ تھے اور اس قلعے میں تھے جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے حفاظت کے لیے پناہ گزین تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ دونوں بوڑھے بیٹھے تھے قلعے میں بند، باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہماری زیادہ عمر تو باقی نہیں رہی، بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر ہم آج نہیں مرے تو کل ضرور مر جائیں گے۔ کیا ہم اپنی تلواریں نہ اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملیں؟ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرما دے۔ پھر یہ دونوں تلوار پکڑ کر کفار پر جا پڑے اور لوگوں میں مل جل گئے، یعنی مسلمان تو یہ جانتے تھے کہ یہ دونوں بزرگ جنگ میں شامل ہی نہیں ہیں اور مدینہ میں موجود ہیں، جبکہ یہ اب میدان جنگ میں پہنچ کر لڑائی میں شامل ہو چکے تھے، اور مسلمان انہیں فوری طور پر پہچان نہیں سکے، پتہ نہیں لگا کہ کون ہے یہ۔ ثابت بن بخش کو تو کفار نے شہید کر دیا، اور حذیفہ کے باپ کو مسلمانوں نے ناواقفیت میں شہید کر دیا۔ حذیفہ نے کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا باپ ہے۔ جب شہید ہو گئے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو میرا باپ ہے۔ مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے ان کو نہیں پہچانا، غلطی سے شہید ہو گئے، اور واقعی انہوں نے سچ کہا تھا۔ حذیفہ نے کہا خدا تم کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حذیفہ کو ان کے باپ کا خون بہا دینا چاہا، غلطی سے مسلمانوں شہید ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا اس کا خون بہا دیا جائے، مگر حذیفہ نے نہیں لیا، انہیں انکار کر دیا اور مسلمانوں کو معاف کر دیا۔ اس سے حذیفہ کی قدر و منزلت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے نزدیک بہت زیادہ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ ان کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ عمیر بن اسحاق سے اس طرح مروی ہے کہ احد کے روز حمزہ بن عبد المطلب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 2 تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اسد اللہ یعنی خدا کا شیر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ یکایک پھسل کر گرے۔ انہیں وحشی اسود نے دیکھ لیا۔ ابو اسامہ نے کہا کہ اس نے انہیں نیزہ کھینچ کر مارا اور قتل کر دیا۔ اس بارے میں حضرت بشیر احمد صاحب نے جو لکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت حمزہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہونے کے علاوہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور جدھر جاتے تھے ان کے سامنے قریش کی صفیں پھٹ پھٹ جاتی تھیں، مگر دشمن بھی ان کی طاق میں تھا۔ اور جبیر بن مطعم اپنے ایک حبشی غلام وحشی نامی کو خاص طور پر آزادی کا وعدہ دے کر اپنے ساتھ لایا تھا کہ جس طرح بھی ہو حمزہ کو، جنہوں نے جبیر کے چچا طعیمہ بن عدی کو بدر کے موقع پر تلوار کی گھاٹ اتارا تھا، قتل کر کے ان کے انتقام کو پورا کرے۔ چنانچہ وحشی ایک جگہ پر چھپ کر ان کی طاق میں بیٹھ گیا، اور جب حمزہ کسی شخص پر حملہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرے تو اس نے خوب طاق کر ان کی ناف کے نیچے اپنا چھوٹا سا نیزہ مارا، جو لگتے ہی بدن کے پار ہو گیا۔ حمزہ لڑکھڑاتے ہوئے گرے، مگر پھر ہمت کر کے اٹھے اور ایک جست کر کے وحشی کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر لڑکھڑا کر گرے اور جان دے دی، اور اس طرح اسلامی لشکر کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حمزہ کے قتل کی اطلاع ملی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا، اور روایت آتی ہے کہ غزوہ طائف کے بعد جب حمزہ کا قاتل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے معاف تو فرما دیا، مگر حمزہ کی محبت کا احترام کرتے ہوئے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرے۔ اس وقت وحشی نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول خدا کے چچا کو قتل کیا ہے، جب تک اسی ہاتھ سے کسی بڑے دشمن اسلام کو تحت ایک نہ کر لوں گا، چین نہ لوں گا۔ اب مسلمان ہو گیا تھا، نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں اس نے جنگ یمامہ میں نبوت کے جھوٹے مدعی مسلمہ کذاب کو قتل کر کے اپنے عہد کو پورا کیا۔ حضرت حمزہ کی نعش کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ روایت ہے کہ ابو سفیان کی بیوی ہند غزوہ احد کے دن لشکروں کے ہمراہ آئی۔ اس نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے جو بدر میں حضرت حمزہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا، یہ نظر مان رکھی تھی کہ مجھے موقع ملا تو میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی۔ جب یہ صورتحال ہو گئی اور حضرت حمزہ پر مصیبت آ گئی تو مشرکین نے مقتولین کو مسلح کر دیا، ان کی شکلیں بگاڑ دیں، ناک کان وغیرہ عضو کاٹے۔ وہ حمزہ کے جگر کا ایک ٹکڑا لائے، ہند اسے لے کر چباتی رہی کہ کھا جائے، مگر جب وہ اس کو نگل نہ سکی تو پھینک دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے کہ حمزہ کے گوشت میں سے کچھ بھی چکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نعش کے پاس آ کر جن جذبات کا اظہار کیا اور آپ کو بلند مقام کی جو خوشخبری دی، اس کے بارے میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی نعش کو دیکھا تو ان کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں جب حضرت حمزہ کی نعش پر آ کر کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے کہ اے حمزہ، تیری اس مصیبت جیسی کوئی مصیبت مجھے کبھی نہیں پہنچے گی، میں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آج تک نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا گیا ہے۔ خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے ایک ہندہ تھی جو اتنی سخت مخالف تھی کہ جنگ احد کے موقع پر لوگوں کو شعر پڑھ پڑھ بھڑکاتی تھی کہ جاؤ اور اسلامی لشکر پر حملہ کرو۔
اور جب ایک خطرناک موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک موقع مسلمانوں کے لیے آیا تو اس نے کہا جو شخص حضرت حمزہ کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کلیجہ نکال کر میرے پاس لے آئے گا اور اسی طرح ان کا ناک اور ان کے کان کاٹ کر لے آئے گا میں اسے انعام دوں گی۔ چنانچہ حضرت حمزہ کی نعش کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ جنگ کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے چچا کی ایسی بے حرمتی کی گئی ہے تو طبی طور پر آپ کو تکلیف ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ جب دشمنوں نے اس قسم کے ظالمانہ سلوک کی ابتدا کر دی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی کہ ان کے اس ظالمانہ سلوک کے باوجود آپ کو ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے اور عفو اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ اسلام میں منع کر دیا گیا۔ یہاں حضرت حمزہ کی بہن کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر و رضا اور اطاعت کا قابل رشک نمونہ دکھایا۔ حضرت زبیر سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن اختتام پر ایک عورت سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی تھی، قریب تھا کہ وہ شہداء کی لاشیں دیکھ لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ کوئی خاتون وہاں آئے اور لاشوں کی جو بہت بری حالت تھی کیونکہ مسلح ہوا تھا اکثر کا دیکھ سکے، اس لیے فرمایا کہ اس عورت کو روکو، اس عورت کو روکو۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا کہ یہ تو میری والدہ ہے، حضرت صفیہ ہیں۔ چنانچہ میں ان کی طرف دوڑتا ہوا گیا اور شہداء کی لاشوں تک پہنچنے سے قبل ہی میں نے انہیں جا لیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ ایک مضبوط خاتون تھیں، وہ کہنے لگیں پرے ہٹو، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکنے کا کہا ہے کہ آپ ان لاشوں کو مت دیکھیں۔ یہ سنتے ہی وہ رک گئیں اور اپنے پاس موجود 2 کپڑے نکال کر فرمایا یہ 2 کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں کیونکہ مجھے ان کی شہادت کی خبر مل چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے بیٹے کی بات نہیں مانی، اس کو دھکا مار کے پیچھے کر دیا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ سنا تو اطاعت میں فوری طور پر رک گئی۔ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا وہیں باوجود غم کی حالت کے ہوش و حواس قائم رکھے اور اطاعت کی۔ پھر کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو، رک تو میں گئی ہوں نہیں جاتی، لیکن عام صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرا بھائی حمزہ شہید ہو چکا ہے اور کفار نے ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا ہوا ہے۔ میں صرف اس کو دیکھنا چاہتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ کوئی وویلا نہیں کروں گی، صبر کروں گی۔ چنانچہ جب حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جانے دو، ٹھیک ہے دیکھ لیں جا کے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کے پاس جا کر بیٹھ گئیں اور شیر جیسے بہادر شہید کو یوں دیکھ کر بے اختیار آنکھوں سے آنسو کی نہر جاری ہو گئی، لیکن زبان سے کوئی حرف نہ نکالا۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہونے لگے۔ بہادر اور صابر بہن نے کچھ دیر ان اشکوں سے خراج عقیدت پیش کیا اور اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے بیٹے سے کہنے لگیں کہ اپنے بھائی کے لیے 2 چادریں لائی تھیں، جیسا کہ پہلے بتایا تھا، شہادت کی خبر مجھے مل چکی تھی اس لیے لے آئی تھی، تم انہیں ان کپڑوں میں دفن کر دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت حمزہ کو ان 2 کپڑوں میں دفن دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک انصاری شہید ہوئے پڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا تھا جو حضرت حمزہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہمیں اس بات پر شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیں اور اس انصاری کو ایک کپڑا بھی میسر نہ ہو، اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ایک کپڑے میں حضرت حمزہ کو اور دوسرے میں اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو کفن دیں۔ اندازہ کرنے پر معلوم ہوا کہ دونوں حضرات میں سے ایک زیادہ لمبے قد کا ہے۔ ہم نے قرآن اندازی کی اور جس کے نام جو کپڑا نکلا اسے اسی کپڑے میں دفن کر دیا۔ حضرت خلیفہ مسیح اول فرماتے ہیں
کہ حضرت حمزہ لشکر کفار کو پریشان دیکھ کر قلب لشکر میں گھس گئے. گویا مسلمانوں کی فتح ہو چکی تھی کہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کر کے بامید مال غنیمت مورچہ چھوڑ نیچے اتر آئے. دشمن مورچہ خالی دیکھ کر سواروں کو سمیٹ فوج اسلام کے عقب پر آ گرے. جنگ عظیم ہوئی. حضرت امیر حمزہ اور عبداللہ بن جبیر شہید ہوئے. حضرت علی اور حضرت عمر اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بھی مجروح ہوئے. ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے امیر حمزہ کا جگر چیر کر چبایا اور مسلمان مقتولوں کے گوشت بینی یعنی کان اور ناک کاٹ کر اور ان کے ہار بنا کر گلے میں پہنے. یہ بے ادبیاں شہیدوں کی لاشوں سے دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا، یہاں تک کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رقت طاری ہوئی اور ایسا غیظ آیا کہ آپ نے بھی حکم دیا کہ اب جو تمہاری فتح ہو تو تم بھی کفار کی لاشوں سے ویسا ہی سلوک کرنا. چنانچہ اپنے عزیز جان نثار چچا امیر حمزہ کو دیکھ کر فرمایا لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ، یعنی تیرے عوض میں ان کے 70 کو مسلح کروں گا. مگر فطری رحم جبلی لینت نے بشری عارضی غضب پر غالب آ کر آیت ذیل کے نزول کی تحریک کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. ایسے موقع اور ایسی حالت میں یہ صبر سبحان اللہ سچ ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی اس میں آپ نے تعریف بیان فرمائی ہے. بس اس روز سے خلیفہ فرماتے ہیں اس روز سے لاشوں کی پامالی کرنے اور ان کے مسلح کرنے کی رسم کبھی جو اگلے زمانے کی سب قوموں میں جاری تھی مسلمانوں میں قطعاً حرام ہو گئی ہے، اور صرف اسلام ہی کو یہ فخر عطا ہوا. اس لڑائی میں وہ بڑا صدمہ مسلمانوں کو پہنچا اور عبداللہ بن جبیر کی سپاہ کی خطا سے یہ بلا آئی، مگر ایک فائدہ عظیم بھی حاصل ہوا کہ منافقوں کا نفاق اور یہودیوں کا بغض اور عناد صاف صاف یہاں ہو گیا اور خالص مسلمان ممتاز ہو گئے. مسلم اور فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید دشمنوں میں سے ایک ہندہ تھی. یہ ہندہ اردو میں کہتے ہیں، اصل میں ہند نام ہے اس کا، جو اتنی سخت مخالف تھی کہ جنگ احد کے موقع پر لوگوں کو شعر پڑھ کر بھڑکاتی تھی کہ جاؤ اور اسلامی لشکر پر حملہ کرو. اور جب ایک خطرناک موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک خطرناک موقع مسلمانوں کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ جو شخص حضرت حمزہ کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کلیجہ نکال کر میرے پاس لے آئے گا اور اسی طرح ان کا ناک اور ان کے کان کاٹ کر لے آئے گا میں اسے انعام دوں گی. چنانچہ حضرت حمزہ کی نعش کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا. جنگ کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے چچا کی ایسی بے حرمتی کی گئی ہے تو طبی طور پر آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ جب دشمنوں نے اس قسم کے ظالمانہ سلوک کی ابتدا کر دی ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی ایسا سلوک کروں گا. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی کہ ان کے اس ظالمانہ سلوک کے باوجود آپ کو ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے اور عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے. جنگ کی تفصیل انشاءاللہ باقی آئندہ بیان کروں گا. جیسا کہ میں فلسطینیوں کے لیے دعا کے لیے بھی کہتا رہتا ہوں، دعا کریں. ظلم کے خلاف حقیقی عمل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. گو آوازوں میں تو کچھ بلندی پیدا ہونی شروع ہوئی ہے، باتیں بھی کرتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے، لیکن اسرائیلی حکومت سے لگتا ہے سب خوف زدہ ہیں، یا فطرتاً جو مغربی دنیا ہے مسلمانوں کے خلاف ہے، جو نفرت ہے اس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم یا ختم نہ ہو یا جو کوشش ہونی چاہیے اس طرح کوشش نہ ہو. چاہے
یہ نہیں دیکھتے کہ معصوم بچے ہیں، مظلوم عورتیں ہیں، ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، بوڑھے ہیں. تو بہرحال ان پہ ہم تو زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن کوشش باہر کرتے رہنا چاہیے، ان کو سمجھاتے بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. مسلمان ملکوں کو ہی اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ اپنے آواز میں زور پیدا کریں اور حقیقت میں ایک بن کے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. نماز کے بعد میں جنازہ ایک نہیں دو بلکہ جنازہ غائب پڑھاؤں گا. پہلا جنازہ ہے مکرم شیخ احمد حسین ابو سردانہ صاحب جو غزہ میں رہتے تھے. محمد شریف عہدہ صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں غزہ میں اسرائیلی بمباری میں ہمارے بزرگ احمدی شیخ احمد حسین ابو سردانہ صاحب شہید ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم موجودہ جنگ میں غزہ میں شہید ہونے والے پہلے احمدی ہیں. شیخ احمد ابو سردانہ صاحب کی عمر تقریباً 94 سال تھی. آپ الازہر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل علماء میں سے ہیں. 1970 میں موصوف اپنے بعض دوستوں کے ساتھ حیفا تشریف لائے. چونکہ وہ عید کا دن تھا، خدائی تصرف کے تحت مرحوم نماز عید کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کبابیر پہنچے. مولانا بشیر الدین عبید اللہ صاحب مرحوم مبلغ سلسلہ نے خطبہ عید کے دوران ظہور امام مہدی کا ذکر فرمایا، جس سے مرحوم شیخ ابو سردانہ صاحب کی دلچسپی بڑھ گئی. انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے احمدی فلاح الدین عہدہ صاحب سے کہا کہ مولانا بشیر الدین عبید اللہ سے میری تفصیلی ملاقات کروا دو. دوران گفتگو انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مجھے میرے والد مرحوم کی نصیحت ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں امام مہدی کی آمد کی خبر ملے تو ضرور بیعت کرنا. چنانچہ اسی روز مکرم شیخ احمد ابو سردانہ صاحب نے بیعت کی. ان کی بیعت کو دیکھ کر ان کے بعض ساتھیوں نے بھی بیعت کی. مرحوم اپنے علاقے میں ایک معزز عالم کے طور پر ہر دل عزیز تھے. ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، البتہ ان کے عزیزوں میں سے بعض مخلص احمدی موجود ہیں. بیعت کے بعد مرحوم حسب توفیق کبابیر بھی جاتے رہے اور کبابیر کے احمدیوں سے رابطے میں رہے. خلافت سے بہت محبت کرنے والے تھے اور کئی دفعہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ سچے احمدی ہیں. قرآن مجید سے غیر معمولی لگاؤ تھا. ہر ہفتے میں ایک بار قرآن کریم کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے. بلکہ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا تھا جو ریکارڈنگ کا، اس میں بھی ذکر ہے. سابق قاضی القضات فلسطین شیخ محمد حسین ابو سردانہ مرحوم احمد ابو سردانہ صاحب کے بھائی تھے. ان کی اہلیہ دوسری بیوی ہیں جو وہ بھی اس حادثے میں زخمی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. ڈاکٹر عزیز حفیظ صاحب یہاں سے ہیومینٹی فرسٹ کے تحت جاتے رہے. وہاں ان کو ان سے ملنے کا موقع ملا ابو سردانہ صاحب سے. تو انہوں نے کہا جب میں ان کو ملنے گیا تو میری عزت کے لیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے. تو میں نے ان کو کہا بیٹھے رہیں. بڑے جذبات میں آ گئے اور اپنی چھڑی سے ذرا سا ہلکا سا ٹچ کر کے ان کو کہنے لگے کہ تم خلیفۃ المسیح کے نمائندے میرے سامنے کھڑے ہو، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. بڑا عزت اور احترام تھا خلافت کا. اور پھر انہوں نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ جس سرزمین سے تم تعلق رکھتے ہو وہاں مسیح موعود آئے تھے. اور مسیح موعود اور خلافت کے لیے ان کی محبت اس قدر تھی کہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں میں بھی اشکبار ہو گیا. پھر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے اپنا موبائل پہ پیغام بھی میرے نام بھیجا کہ میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. وہ تو وائرل ہوا بھی ہوا ہے پیغام، میں سنا بھی دیتا ہوں کچھ حصہ اس کا. کہتے ہیں اس پیغام میں جو انہوں نے میرے نام بھیجا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خلیفۃ المسیح الخامس۔ میں ہر ہفتے ایک بار قرآن کریم کا مکمل دور کرتا ہوں اور ہر فجر کے وقت میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اے میرے خلیفہ میری مدد کریں، مجھے بچائیں، میں مشکل روحانی مصیبت اور پریشانی میں ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ دنیا کو سچ کے سوا کیا چاہیے؟ پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ہر حکم پورا کرتا ہوں، اور آگے فرمایا کہ دنیا کو سچ کے سوا کیا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں جہاد یہاں بہت مشکل ہے، لیکن میں اس کے لیے پرعزم ہوں۔ میں نے 1948 کی جنگ میں 48 سال کی عمر میں حصہ لیا تھا۔ میں نے 3 سرحدی جنگ میں کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیں اور سینہ بے گھر ہو گیا تھا۔ میرے والد ایک مشہور صوفی تھے، اور میرے بھائی محمد یعنی غزہ کے چیف جج تھے، یہاں غزہ کے چیف جج تھے۔ میرے خاندان میں ایسے افراد بھی ہیں جو مجھے پریشان کرتے ہیں، ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میرے لیے دعا کریں۔ پھر کہتے ہیں اس ضلع میں میرے پاس صرف چند ساتھی ہیں، اور پھر انہوں نے بعضوں کے نام لیے کہ وہ مجھے بیٹے کی طرح عزیز ہیں، جن میں ایک نوجوان طارق ابودیہ صاحب ہیں۔ کہتے ہیں میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر آگے دعا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات تک آپ میری بیعت قبول فرمائیں، یعنی کہ میں اپنی بیعت کی تجدید کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ میں سچے دل سے احمدی ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ احمدیہ عقیدہ کے سوا میرا کوئی اور عقیدہ نہیں ہے۔ بعض مخالفین نے کہا تھا کہ احمدی نہیں ہے، یوں ہی احمدی مشہور کر رہے ہیں، لیکن ان کا ریکارڈڈ بیان ہے سامنے، اس کے بعد شاید اب وہ چپ کر گئے ہوں گے مخالفین۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اہلیہ کو بھی شفا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں فلسطینیوں کے لیے بھی قبول فرمائے اور وہاں امن بھی قائم فرمائے، اور ان لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے عثمان احمد گاکوریا صاحب کینیا کا، جن کی بھی وفات بھی گزشتہ دنوں میں ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو جماعتی خدمات کا سلسلہ ان کا بہت لمبا ہے، کئی دہائیوں میں پھیلا ہوا ہے۔ 1932 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ 60 کی دہائی میں ان کو جماعت سے تعارف ہوا۔ ایک پرانے بزرگ عرب احمدی مرحوم سالم حفیظ صاحب کے ذریعہ سے ان کو جماعت کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد آپ نے مکرم مولانا روشن الدین صاحب مبلغ جماعت کے ذریعے 1964 میں بیعت کی اور جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور آخر تک اس عہد بیعت کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا۔ محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے۔ کینیا کی آزادی کے بعد کوالے پن پولی ٹیکنک اسکول کے پہلے مقامی پرنسپل مقرر ہوئے۔ اس طرح ایک دوسرے پولی ٹیکنک کالج کے پہلے مقامی پرنسپل کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا، جس کا آپ اکثر ذکر کرتے تھے۔ محکمہ تعلیم میں ہی اعلیٰ عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ متعدد جماعتی کتب کا سواحیلی زبان میں ترجمہ کرنے کی سعادت ملی۔ نیروبی جماعت کے پہلے مقامی صدر ہونے کا بھی اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ اسی طرح کینیا جماعت کے اولین مقامی موسیان میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مرحوم بہت سے عمدہ اوصاف کے مالک، ایک بااصول انسان تھے۔ عمر کے آخری حصے تک نماز تہجد میں باقاعدہ تھے۔ چندہ جات کی ادائیگی میں کبھی لاپرواہی سستی نہیں کرتے تھے۔ مرکزی مبلغین کا آپ کے دل میں بہت احترام تھا۔ اگر کوئی احمدی کسی مرکزی مبلغ کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات کرتا یا شکایت کے رنگ میں کوئی بات کرتا تو فوراً اسے روک دیتے، بلکہ ناراضگی اور شدید ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے، اور ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے، دیکھو کہ آج تمہیں ان ایمان کی روشنی سے جو متعارف کرایا ہے ان لوگوں نے کرایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کی جو تمہیں توفیق ملی ہے وہ ان کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ تم تو جہالت میں
پڑے ہوئے تھے، اس لیے یہ ان لوگوں کا تم پر احسان ہے اور تمہاری نسلوں پہ بھی احسان ہے، اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ تو بہرحال یہ تو ان کے اخلاق تھے۔ ہمارے مبلغین کو بھی، نئے جانے والوں کو بھی اب چاہیے کہ اپنے بھی وہ اعلیٰ معیار قائم کریں کہ مقامی لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنیں۔ اور اسی طرح مرحوم کے اندر مہمان نوازی کی صفت بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ کی تقریباً ساری اولاد جماعت سے جڑی ہوئی ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں جماعتی خدمت کی توفیق بھی پا رہی ہے۔ آپ کے ایک بیٹے عبدالعزیز گاکوریا صاحب اس وقت صدر مجلس انصار اللہ کینیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت رسول فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر